اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے ہم اور آپ کے استاد اور یہ درس جس خاطر ریکارڈ کروایا جا رہا ہے راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے، اس کے بانیان میں سے جن کا شمار کیا جاتا ہے میرے بھی استاد ہیں، اور یقیناً آپ میں سے بھی بہت سے افراد کے بالواسطہ یا بلا واسطہ افراد ہیں۔ استاد غلام علی سر، ان کی ایصال روح کو ایصال کرنے کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ جس موضوع پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور یقیناً فقط چند ہی دقائق ہیں انشاءاللہ آپ کو جس موضوع کے اعتبار سے سمع خراشی کی زحمت ہے وہ ہے والدین کا احترام۔ والدین کون سی ہستی ہیں؟ والدین کا احترام کیوں ضروری ہے؟ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا کیا ثواب ہے؟ آیا ہم اپنے مستحبات اور واجبات کے اندر والدین کی اجازت کے محتاج ہیں؟ والدین کی طرف نگاہ کرنے کا کیا ثواب ہے؟ اس کچھ چھوٹی موٹی باتوں پہ انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے، اور اس کے بعد یہ لیکچر آپ لوگوں کا تمام ہو جائے گا۔ دیکھیے، پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر سورہ اسراء کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جِنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 24 کیا ارشاد ہے؟ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے عجز و انکساری کا پہلو رکھو، جھکائے رکھو اپنی نظروں کو، اپنے آپ کو ان کے سامنے ذلیل سمجھو، انکساری اختیار کرو اپنے والدین کے سامنے، اور کیا کرو؟ دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یقیناً یہ وہ دعا ہے کہ جو ہم اور آپ اپنی نماز کے قنوت میں بھی پڑھتے ہیں، اور پڑھنی بھی چاہیے، کیونکہ پروردگار عالم نے حکم دیا ہے اس دعا کو کرنے کا۔ کیا کہ پروردگار تو ان پر اس طریقے سے رحم فرما کہ جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا اور مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ پروردگار عالم سے رحمت کی دعا طلب کر رہے ہیں۔ کون پروردگار عالم؟ کہ جو پروردگار عالم 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس پروردگار عالم سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار میرے والدین پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ یہ سب کیوں ہے؟ تاکہ انسان اس بات کا احساس کرے کہ اس کے والدین کون سی ہستی ہیں۔ والدین وہ ہستی ہے کہ جس کے سبب سے انسان اس دنیا میں وجود میں آیا ہے۔ اور ایک اہم ترین بات اس آیت کے اندر یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اس آیت کے پہلے ٹکڑے کے اندر، اس آیت کے شروع میں، اور پھر اس کے بعد فوراً بعد اپنی عبادت کے بعد والدین کے احسانات کو گنوایا ہے، اور والدین کا احسان مند رہنے کی تلقین کی، اور کہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا احسان مند رہے۔ کیوں؟ کیونکہ والدین وہ ہستی ہے کہ جس کے سبب سے پورا انسان اس دنیا میں وجود میں آیا ہے۔ ان کی خاطر دعا کی جائے، ان کے لیے بھلائی کی جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کے کام میں ان کے ساتھ ہاتھ بٹایا جائے۔ کیا ثواب ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا؟ امام فرماتے ہیں بر الوالدین افضل من الصلاۃ والصوم والحج والعمرہ والجہاد فی سبیل اللہ۔ کون کون سی عبادتیں؟ نماز سے بڑھ کے عبادت ہمارے ذہنوں کے اندر کوئی ہے؟ روزہ، لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کر دیے گئے، ماہ رمضان ہے، یہ روزے کی عبادت۔ حج جیسی عظیم عبادت، جہاد جیسی عظیم عبادت، ان تمام عبادات سے افضل ترین اگر روایت کے اندر کسی عبادت کو کہا گیا ہے تو وہ کون سی ہے؟ بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ یہ نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے، اللہ کی
راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ فضیلت کیا ہے؟ والدین کے ساتھ نیکی کرے. اور ابھی تو بہت بہترین موقع ہے، کیونکہ یقیناً آپ لوگ سب بھی اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ راؤنڈ ٹیبل جانا ہے، نہ کہیں اور جانا ہے، نہ کسی دوست کے پاس جانا ہے، نہ کسی اور مقام پر جانا ہے، کھیلنے کودنے کہیں نہیں جا سکتے، سب اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے. بہترین موقع ہے کہ انسان اپنے والدین کی خدمت کرے، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے لاپرواہ ہوتے ہیں، والدین منع کر رہے ہیں کہ نہیں جاؤ باہر، حالات خراب ہیں، حکومت نے منع کیا ہے، ڈاکٹرز منع کر رہے ہیں، تمہاری جان کے لیے یہ صحیح نہیں ہے، آپ کی والدین کی جان کے لیے یہ صحیح نہیں ہے. والدین کی اجازت کے بغیر بہت سارے مستحب کام بھی انسان کو ترک کرنے کی تلقین کی گئی ہے، بلکہ نہ فقط یہ کہ اسے کہا گیا کہ وہ مستحب کام کو چھوڑ دے، بلکہ اس صورت کے اندر بعض اوقات کسی مستحب کام کو انجام دینا حرام ہو جاتا ہے اگر وہ والدین کی اذیت کا سبب ہے. روزے کے اندر خود آغا سیستانی کا مسئلہ ہے کہ اگر والدین اجازت نہیں دے رہے تو اس بچے کے لیے کہ جو نابالغ ہے اس کے لیے اپنے روزے رکھنا حرام ہو جائے گا اگر وہ والدین کی اذیت کا سبب بن رہے ہیں اور یہ حکم والدین اسے شفقت کی بنیاد پر دے رہے ہیں. تو لہٰذا بہت سارے مستحب احکام جو ہے وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں، اس سے اٹھا لیے جاتے ہیں اگر اس کے اندر والدین کی نافرمانی ہو. تو لہٰذا اس بات کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان اپنے والدین کا کہنا مانے. اور یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر آپ کا امتحان ہے. ٹھیک ہے آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ جائیں کھیلنے، ٹھیک ہے آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ باہر کمپاؤنڈ کے اندر اپنی گلی کے کمپلیکس کے اندر اور جو ہے وہ بلڈنگ کے کمپلیکس کے اندر لڑکوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کھیلیں، لیکن اگر آپ کے والدین منع کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کی شرعی اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کا کہنا مانیں. ایک واقعہ کیا ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے پاس آیا. وہ یمن سے ہجرت کر کے آیا تھا رسول کے پاس. یمن بہت دور تھا اس زمانے کے اندر، مدینہ یمن بہت دور ہے. مدینہ آیا یمن سے ہجرت کر کے رسول کے پاس اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. اراد الجہاد. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارجع الی ابویک، جا اپنے والدین کے پاس چلے جا. فاستأذنہما، اگر تمہارے والدین تمہیں اجازت دیتے ہیں اس جہاد کی تو ٹھیک ہے، تو پھر آ جانا جہاد کرنے کے لیے. وَإِلَّا، اگر اجازت نہیں دیتے فَبِرَّهُمَا مَسْتَطَعْتَ، جتنا ان کے ساتھ بھلائی اور نیکی کر سکتے ہو، قدرت رکھتے ہو، ان کی خیر کی دعا کرو، ان کے ساتھ بھلائی اور خیر سے پیش آؤ. یقیناً تمہیں جو ہے وہ، یہ میرے اپنے الفاظ اب یہاں پر روایت کے الفاظ نہیں ہیں، کہ یقیناً یہ انسان سے اس جہاد سے بڑھ کر ہے کہ جو وہ میدان جہاد کے اندر آ کر لڑتا. یقیناً اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے، کیونکہ رسول فرما رہے کہ جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو. یہ ہے والدین کی خدمت کرنا. تھوڑی سی دیر گھر میں بیٹھا ہوا انسان، ضروری نہیں ہے کہ انسان پورا دن اپنے موبائل کے اندر ہی لگا ہوا، اپنے والدین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ آج کے زمانے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم گھر میں ہوتے ہوئے بھی گھر والوں کے ساتھ نہیں ہوتے، ان کے ساتھ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے گھر سے باہر ہوتے ہیں، دنیا کے کسی اور علاقے کے اندر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں اپنے مقام پر اپنی حدود اور اپنی باؤنڈریز کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن اس کے اندر یہ فراموش نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہمارے گھر کے اندر بھی کچھ افراد موجود ہیں کہ جن کا حق ہے ہماری گردنوں پر کہ ہم ان کے ساتھ کچھ وقت بتائیں، ان کے ساتھ کچھ دیر بیٹھیں. کیا ہے روایت کے الفاظ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر الوالد الی والدیہ حبا لہما عبادہ. کچھ بھی نہیں کرنا، نہ کہنا ماننے کی بات کی جا رہی ہے، نہ روٹی لانے کی بات کی جا رہی ہے، نہ دہی لانے کی بات کی جا رہی ہے، نہ گھر سے باہر نکلنے کی بات کی جا رہی ہے. فقط ایک بات کی جا رہی ہے، جو شخص اپنے والدین کی طرف محبت کی نگاہ کرے گا، یہ نگاہ کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. جس طریقے سے ماہ رمضان میں فقط سانس لینا عبادت ہے، اس طریقے سے پورے ایام کے اندر والدین کی طرف محبت کی نگاہ کرنا جو ہے وہ عبادت ہے. ہاں، محبت کی نگاہ نہیں ہے کہ وہ والی نگاہ کہ جب والدہ کہتی ہے کہ بیٹا دہی لے کر آؤ تو ہم جو ہے والد کی طرف آنکھ نکالتے. نہیں، وہ والی آنکھ نہیں، وہ والی نظر. اس نظر کی شدت سے موانعت آئی ہے روایات کے اندر. والدین سے بدتمیزی کرنا، ان سے بے ادبی کرنا، یہ قطعاً جو ہے وہ شریعت نے برداشت نہیں کیا اس بات کو، اور اس کی بہت اسٹرانگ انداز کے اندر بہت شدت سے جو ہے وہ اس بات پر تنقید کی گئی ہے. کیا؟ کیسے؟ لا تمل عینک من النظر الیہما الا برحمت ورقہ. اپنے والدین کی طرف اگر نظر کر رہے ہو تو فقط ایک ہی نگاہ ہونی چاہیے، فقط ایک ہی نظر ہونی چاہیے والدین کی طرف، اور وہ کیا ہونی چاہیے؟ رحمت کے ساتھ، شفقت کی، رقت کی، رحم دلی کی، مہربانی کی نگاہ ہونی چاہیے، محبت کی نگاہ ہونی چاہیے. اور کیا نہیں ہونا چاہیے؟ ولا ترفع
صوتک فوق اصواتہم، ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا. ولا یدک فوق ایدیہما، ان کے ہاتھ پر تمہارا ہاتھ بلند نہیں ہونا چاہیے. ولا تقدم قدامہما، اور ان کے قدموں پر اپنے قدموں کو بلند نہ کرو. اگر راستے میں کہیں چل رہے ہو تو یہاں پر ادب کا تقاضا ہے. جس طریقے سے استاد کا ایک ادب ہے کہ انسان استاد کے پیچھے پیچھے چلے، یہ روایات کے اندر بیان کیا گیا ہے، اس طریقے سے والدین کے ساتھ بھی ادب بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان والدین کے ساتھ چل رہا ہے تو والدین آگے چلے، اولاد پیچھے پیچھے چلتے رہے. یہ ادب ہے، یہ وہ تواضع ہے، یہ وہ انکساری ہے کہ جس کا آیت کی طرف اشارہ تھا. کیا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جِنَاحَ الذُّلِّ، کیا کرو؟ ان کے سامنے انکساری کا پہلو جھکائے رکھو، یعنی ان کے سامنے انسان انکساری اختیار کرے، ان کے قول اور بات کو مانے. ٹھیک ہے اختلاف ہے، کہیں پر کسی بات سمجھ نہیں آ رہی کوئی والدین کی، لیکن انسان اگر کسی بہت مناسب طریقے سے کسی بات کو سمجھا سکتا ہے اپنے والدین کو تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا اسے تسلیم کر لے، وہاں پر خاموش ہو جائے، وہاں پر رک جائے. ضروری نہیں کہ ہم ہر مرتبہ انسان اپنے والدین کے سامنے آرگیومنٹ کرے، اپنے والدین کے سامنے بدتمیزی کرے، ان کو جواب دے، ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرے. نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اسلام کے اندر ریکمینڈ نہیں کی گئی ہے. اب آتے ہیں ہم ان آثار کی طرف، ان فوائد کی طرف کہ جو دنیاوی فائدے ہیں اور وہ فائدے کے جو اخروی فائدے ہیں. کس چیز کے؟ والدین کی طرف محبت کی نگاہ کرنے کے، والدین کا کہنا ماننے کے، والدین کا احترام کرنے کے دنیاوی آثار کیا ہوں گے اور اخروی آثار کیا ہوں گے. دنیاوی آثار یہ ہوں گے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کا کہنا مانے گا تو اس کی عمر طولانی ہو جائے گی، اس کی عمر طولانی ہو جائے گی. معصوم فرماتے ہیں وقر ابا کا یت العمر کا وقر ام کا ترا لبنین کا بنین. کیا کرو؟ اپنے والد کی، والد اور والدہ دونوں کی عزت اور احترام کرنے کا الگ الگ دنیاوی فائدہ بتایا. والد کا احترام کرو، وقر ابا کا کیا ہوگا؟ تمہاری عمر طولانی ہو جائے گی. وقر امک، اپنے مادر گرامی کا احترام کرو، ان کی توقیر کرو، ان کی عزت کرو، کیا ہوگا؟ ترا لبنی کا بنین، تم اپنے بچوں کے بھی بچے دیکھو گے. یعنی خدا تمہیں اتنی کنایا ہے، اتنی طولانی عمر عطا کرے گا کہ تم اپنے نواسے اور پوتوں کو دیکھو گے. تم اپنی نسلوں کے اندر بہت ساری اولادوں کو دیکھو گے، تمہاری اتنی طولانی عمر ہوگی. یہ دنیاوی فائدہ ہے. دوسرا دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ جو اگرچہ دنیا اور موت کے بالکل قریب قریب کا ہے لیکن ہے بہرحال دنیاوی فائدہ. وہ کیا ہے؟ تخفیف و سکرات الموت. یہ سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے کہ انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مومن پروردگار عالم وعدہ ہے کہ جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو دل میں رکھتا ہے، پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کہ اس کو جنت پہ بھیجے گا. لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ جو اشخاص اس دنیا کے اندر گناہ کرتے تھے وہ کیا ہوگا؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے دیکھے گا، جو شخص ذرہ برابر برائی کرے گا اسے دیکھے گا. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اور پھر ان روایات کو دیکھا جائے جو کہتی ہے کہ نہیں مومن جنت پہ جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر حساب کتاب کے. یہاں پر علماء نے کہا کہ یہ انسان کہ جو روز قیامت پہنچے گا اپنے حساب کتاب چکا ہوگا. کہاں چکائے ہوں گے اس نے حساب؟ اس وقت کہ جب اس کا مرگ وقت ہوگا، جب اس کا جو ہے وہ وقت مرگ ہوگا، جب یہ مرنے والا ہوگا، اس کی روح اس کے جسم سے نکلنے والی ہوگی، سکرات موت کا وقت. یہ ہے وہ وقت کہ جب انسان پر انتہائی زیادہ مشکل آئے گی. اور ظاہر ہے مجھے یاد آ رہا ہے ایک واقعہ جو ہمارے اساتذہ بیان کرتے تھے کہ ایک وہ شخص تھا کہ جس کی روح نہیں نکل رہی تھی، جان کنی کی حالت کے اندر تھا، اس کی روح اس جسم سے نکل ہی نہیں رہی تھی، شدید اذیت کے اندر تھا. رسول نے فرمایا اس کی ماں کو بلایا جائے. جب ماں کو بلایا جائے تو پتہ چلا کہ اس کی ماں اس سے راضی نہیں تھی. کہا، اس کی والدہ سے کہا گیا کہ بیٹا جس کو تم نے آگ کر دیا ہے، اگر تم نے اسے معاف نہ کیا تو یہ اسی طریقے سے جان کنی کی حالت میں رہے گا. اس کے بعد اس کی والدہ نے اسے معاف کیا اور اس کی روح اس کے جسم سے نکلی اور اسے سکرات موت سے آسانی نصیب ہوئی. تو اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ احترام کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ سکرات موت اس کے لیے جو مرحلہ ہے، موت کا مرحلہ جو ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا. قبر کے مراحل جو آسان ہو جائیں گے، کیونکہ مومن کے لیے یہ مراحل بیان کیے گئے کہ یہ وہ مراحل ہے کہ جہاں پر مومن کے لیے سخت وقت ہے. لہٰذا امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے، کیا کہتے ہیں؟ من احب ان یخفف اللہ عز وجل عنہ سکرات الموت. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ پروردگار عالم اس سے سکرات موت کو آسان کر دے، اس کی اس مشکل کو آسان کر دے جب وہ اس دنیا سے جانے والا ہوگا، جب اس کی روح قبض کرنے والے ہوں گے ملائکہ،
فَلْيَكُنْ لِقَرَابَتِهِ وُصُولًا وَبِوَالِدَيْهِ بَارًّا، جو شخص چاہتا ہے کہ سکرات موت آسان ہو جائے وہ کیا کرے؟ وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، اگر وہ اس طریقے سے کام کو انجام دے گا، هَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَكَرَاتَ الْمَوْتِ وَلَمْ يُصِبْهُ فِي حَيَاتِهِ فَقْرٌ أَبَدًا۔ یہاں پر امام نے دو فائدے بیان کیے، اگر کوئی شخص یہ کام کرے گا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے گا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، اگرچہ وہ آپ سے بات نہیں کرتے لیکن صلہ رحمی کرے گا، تو اس کے دو فائدے بیان کیے۔ کیا فائدہ بیان کیا؟ ایک تو یہ کہ اس پر سکرات موت کی مشکل آسان ہو جائے گی، جب وہ مر رہا ہوگا اس وقت، جب اس کی جان کنی کی حالت ہوگی، اس کی روح قبض کرنے ہونے والی ہے، اس کی حلق تک آ چکی ہے روح، اس وقت اس کے لیے جو مشکل ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ اور دوسری مشکل کیا ہے؟ وَلَمْ يُصِبْهُ فِي حَيَاتِهِ فَقْرٌ أَبَدًا، اپنی زندگی کے اندر وہ کبھی فقر اور فاقہ نہیں دیکھے گا۔ یہ دو فائدے امام نے بیان کیے اس چیز کے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ تیسرا فائدہ جو امام نے بیان کیا وہ کیا بیان کیا؟ یبررک ابناؤک، اگر تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو گے تو کل تمہارے بچے تمہارے ساتھ نیکی کریں گے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کیا؟ بروا آباءکم یبرکم ابناؤکم، اگر تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو گے تو وقت دور نہیں ہے، جس طریقے سے گردش زمانہ نے آج تمہارے والدین کو والدین کا مقام عطا کیا ہے، وہ بھی کسی وقت کسی کی اولاد ہوا کرتے تھے، آپ کے دادا دادی نانا نانی کی اولاد تھے، لیکن وقت دور نہیں ہے، زمانہ گزرے گا، گردش زمانہ ایسی ہوگی کہ یقیناً ہمیں بھی پروردگار عالم وہ مقام نصیب فرمائے گا کہ ہم بھی والدین بنیں گے۔ اس وقت انسان اس بات کو احساس کرے گا کہ کاش میں نے اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کی ہوتی، ان کے ساتھ نیکی کی ہوتی، تو آج میرے جو بچے ہیں، میری جو اولاد ہے وہ میرے ساتھ نیکی کرتی۔ وَعَفُّ عَنِ النِّسَاءِ النَّاسِ تَعَفُّ نِسَاءَكُمْ، اور کیا کرو؟ جو لوگوں کی خواتین ہیں ان کے سامنے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، کہ اگر تم نے یہ کام کیا کہ لوگوں کی نگاہوں سے، لوگوں کی خواتین سے، جو عام معاشرے کی خواتین ہیں، اگر ان سے اپنی نگاہوں کو بچا لیا، اپنے آپ کو پاک دامن کر لیا، تو یہ بات یاد رکھنا کہ تعفو نساءکم، تو تمہاری عورتیں بھی محفوظ رہے گی، اور لوگ جو ہے وہ ان کی نسبت سے پاک دامنی اختیار کریں گے کہ تمہاری خواتین کی طرف نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ یہ در حقیقت اس مقافات عمل کی طرف اشارہ ہے کہ جو علماء بیان کرتے ہیں کہ انسان جو کام اس دنیا کے اندر کرتا ہے اس کو اس آخرت میں تو اس کا اجر ملتا ہی ہے، لیکن اس دنیا کے اندر بھی پروردگار عالم اسے اس کا اجر دیتا ہے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ جو انسان اس دنیا کے اندر بوئے گا وہی اس آخرت میں کاٹے گا، اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہیں، اس کی جزا اس دنیا میں ہی مل جاتی ہے، اس کی کٹائی کا وقت اس دنیا میں ہی آ جاتا ہے، اور ان میں سے ایک جو نیکی ہے وہ ہے والدین کے ساتھ نیکی، کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم دیر نہیں کرتا بلکہ اسی وقت اس کی جزا دے دیا کرتا ہے۔ اخروی فائدے کیا؟ اگرچہ وقت تمام ہو گیا لیکن فقط 1 سے 2 منٹ۔ اخروی فائدے کیا ہے؟ اخروی فائدے یہ ہے کہ امام نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا؟ ما من رجل ينتظر الى والديه نظر رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة، کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے والدین کی طرف محبت کی نگاہ کرے، رحمت کی نگاہ کرے، مگر یہ کہ پروردگار عالم اس کے حق میں ایک کام ضرور کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ کہ اس کے حق میں پروردگار عالم ایک حج مقبول کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ کتنی زحمات ہوتی ہے حج پر جانے کے لیے، وہ افراد جو حج پر جا چکے ہیں، اگر آپ کے والدین جا چکے ہیں، آپ کے رشتہ دار جا چکے ہیں، تو ان سے پوچھیے گا کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، کتنی صحت خرچ ہوتی ہے، کتنی زحمتیں برداشت کرنی پڑتی ہے، طواف، سعی، قربانی، حلق، قربانی کرنا، اپنے بالوں کو کاٹنا، اور وہ ترتیب کے ساتھ سارے اعمال ہیں کہ جو ایک طولانی اور بامشقت، ہم صحت کی اعتبار سے، جان کے اعتبار سے طاقت چاہتا ہے وہ عمل، اور اس اعتبار سے بھی وہ عمل جو ہے وہ مشقت آور ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے مقابل میں رسول اکرم کیا فرما رہے ہیں؟ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی طرف محبت کی نگاہ کرے تو پروردگار عالم کیا کرے گا؟ قطعاً اس کے حق کے اندر ایک حج مقبول کا ثواب لکھ دے گا۔ اور راوی نے سوال کیا کہ مولا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اگر وہ ایک دن کے اندر 10 مرتبہ یہ کام کرے تو؟ جیسے آپ لوگ بھی کیلکولیشن کرتے ہیں نا، ثواب کیلکولیٹ کر رہے ہوتے، بھائی یہ اتنا ہو گیا، یہ اتنا ہو گیا، آج اتنا ہو گیا، آج اتنا ہو گیا۔ راوی نے سوال کیا کہ اگر ایک دن میں 100 مرتبہ کوئی شخص اپنے والدین کی طرف محبت سے نگاہ کرے تو رسول نے فرمایا وَإِن نَظَرَ إِلَيْهِمْ مِئَةَ مَرَّةٍ، اگرچہ وہ 100 مرتبہ بھی اپنے والدین کی طرف محبت کی نگاہ کرے گا، پروردگار عالم ایک ہی دن میں اسے 100 حج کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ ہے
اخروی فائدہ، کیونکہ اس حج کا ثواب آج نہیں ملنا، حج کا ثواب آخرت میں ملنا ہے۔ دوسرا کیا فائدہ ہے؟ دوسرا یہ فائدہ ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ قال الصادق، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کیا؟ ثلاث دعوات لا يحجبن عن اللہ دعاء الوالد لوالدہ للولد اذا برہ۔ کون سی چیز ہے؟ 3 دعائیں ایسی ہیں جو ایک ہمارے موضوع سے مرتبط ہے، وہ بیان کروں گا، اور انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام۔ کیا کہ اگر والد اپنے بچے کی حق کے اندر دعا کرے تو یہ دعا پروردگار عالم اس کے حق کے اندر قبول کرتا ہے۔ اور والد دعا کب کرے گا؟ جب بچہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے، جب بچہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، ان کے ساتھ خیر سے پیش آتا ہے، ان کے ساتھ محبت بھری نگاہ دوڑاتا ہے، ان کے احکامات کی بجاوری کرتا ہے، وہ کسی چیز کو لانے کا کہہ رہے ہیں، کہیں جانے سے منع کر رہے ہیں، کہیں جلدی آنے کا کہہ رہے ہیں، اگر ان احکامات کی پیروی کرتا ہے تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ والدین کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور یہ والدین کے دل سے دعا نکلنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ اس کے اولاد کے حق کے اندر پروردگار عالم فوری طور پر قبول کرتا ہے، اور اگر یہ اس بچے کی مصلحت کے اندر دعا قبول ہونا نہیں ہوتی تو پروردگار عالم اس کا اجر اپنے پاس محفوظ رکھ لیتا ہے۔ اور جس طریقے سے بیان کیا گیا کہ روز قیامت بہت ساری نیکیاں ایسی ہوگی کہ جب انسان دیکھے گا کہ یہ نیکیاں، سوال کرے گا پروردگار یہ تو میں نے انجام ہی نہیں دی، 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 تو اس وقت پروردگار عالم کہے گا کہ یہ ان دعاؤں کا صلہ ہے کہ جو میں نے تیری اس دنیا کے اندر قبول نہیں کی تھی۔ بس یا تو انسان رحم کرے گا اپنے والدین پر، محبت کی نگاہ دوڑائے گا، ان کے احکامات کی پیروی کرے گا، تو یا تو اس دنیا میں ہی والدین کی دعا قبول ہو جائے گی اور بچے کے حق کے اندر اس کو کچھ چیز مل جائے گی جسے والدین نے دعا کی ہوگی، اگر نہیں ملے گی تو پروردگار عالم نے اسے روز قیامت کے لیے بچا کر رکھا ہے کہ جیسے انسان جب دیکھے گا تو یقیناً حیران ہو جائے گا۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم والدین کی بطور احسن خدمت کر سکیں، ان کے احکامات کی پیروی کر سکیں، اور وہ تمام اجر و ثواب کے جو والدین کی خدمت کرنے کا پروردگار عالم نے لکھا ہے وہ ہم سب کے شامل حال ہو سکے۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔